اچھا میں ایک اور اللہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں. لوگ اللہ کو، جوز بھی اللہ کو مانتے ہیں کہنے کو، کرسچنز بھی کہتے ہیں سم فادر سن کو، مگر گاڈ تو کہہ رہے ہیں نا. ہمارے نام کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں خدا اللہ. لیکن اللہ نے کیا کہا، اس کی ساتھ آپ نے کیا عمل کیا، تب نے اللہ کو مانا اور آپ نے عمل کیا. اگر میں کہ اللہ کو، بڑی بحث چلتی ہے دنیا میں اللہ کو منوانے کے لیے. بھائی اللہ کو منوا لیا کہ بھائی اللہ ہے، بھائی پوری کائنات کا چلانے والا کوئی نہ کوئی، یہ تھوڑی کہ خود بخود ہو گئی ہے. اب یہ آپ نے جب مان لیا اللہ ہے تو اب اللہ بس یہاں بات ختم نہیں ہوئی. یہاں پھر دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے. وہ ایک وہ آئیڈل نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں نارملی لوگ آئیڈل ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے ذہن میں خدا کا کنسیپٹ ہے. وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، وہ اس کا اپنا خود کا بنایا ہوا ہے. تو جب اللہ کی آیت میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے، اس کو جب آپ نے ذہن میں نشین کر لیا اور آپ نے اپنی سوچ بنائی، تب آپ نے اللہ کو فالو کرنا شروع کیا. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. سورہ البقرہ 2 اس کی 255. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ ہے، سوائے اس کے کوئی الہ خدا نہیں، زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اس کو اونگ اور نیند نہیں پکڑتی. جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کے لیے ہے. اس کے نزدیک کون ہے جو سوائے اس کی اجازت کے شفاعت کر سکے. وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کوئی شے احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ساتھ جو وہ چاہے. اس کی کرسی آسمان اور زمین سے وسیع ہے اور ان کی حفاظت کرنے میں وہ نہیں تھکتا، اور وہی اعلیٰ عظمت والا ہے. پہلے تو بتائیے کون کہہ رہا ہے؟ یہ روح الامین بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر رہے ہیں. اللہ جو ہے نہیں الہ سوائے اس کے کوئی الہ اور کوئی نہیں، اللہ واحد ہے. الحی القیوم جو میں کہہ رہا تھا پچھلے، الحی کہتے ہیں زندہ اور قائم رہنے والا، ہمیشہ زندہ. یعنی ہم تو پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور قائم. الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہمیشہ قائم. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ اور نیند نہیں پکڑتی. اب اگر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سو رہے ہیں تو اس کے نام میں آپ کہہ رہے ہیں بے حرمتی، یا آپ کہہ رہے ہیں اونگ آ گئی ہوگی تھوڑی سی. آخر اللہ تعالیٰ کچھ تو تھکیں گے، تو وہ بیسیکلی آپ نے اس کی نام میں بے حرمتی کر دی. یہ اس کی صفت آئی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اس کا مالک وہی ہے، وہی اسی کے لیے ہے. یعنی سارا کچھ آسمان اور کائنات جو بنائی، جو دیکھ سکتے ہیں اور آپ جو نہیں دیکھ سکتے. زمین تو کہہ دیا، زمین کی ہر چیز، پوری زندگی آپ زمین کو نہیں دیکھ سکتے. پتہ آپ کو زمین پہ کیا کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اس کے نزدیک سوائے اس کی اجازت کے ساتھ. یعنی سفارش کرنا جیسے ہوتا ہے نا معاشرے میں، شفاعت کا مطلب سفارش کرنا. کوئی بھی سفارش کسی کی نہیں کر سکتا اللہ کے پاس سوائے اللہ اجازت دے گا، ہاں تم سفارش کرو. پھر کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے اور جو اس کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، اور اس کے علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے جس کو وہ چاہے. جس کو وہ بتانا چاہے وہ علم ٹرانسفر کر دیتا ہے، ورنہ ہر آدمی اس کے علم کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا. اتنی نالج ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں. اور اس کی کرسی جو ہے وسیع آسمان اور زمین سے زیادہ. اب آپ کے ذہن میں کرسی کون سی آ رہی ہے؟ کچھ باتیں قرآن مجید میں یاد رکھیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں ایگزیکٹ لٹرل کا مطلب ہوتا ہے جو لفظ کرسی مطلب کرسی، اور جہاں پر اسی الفاظ کو محاورتاً استعمال کیا لینگویج کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے آسمان اور زمین سے بھی اس کی وسیع ہے. یعنی لامحدود ہے اس کی کرسی، تو خود بھی لامحدود ہے نا، تو ہم اس کو امیجن نہ کریں. اور ولا یعود حفظہما، اور وہ اس کی حفاظت کرنے میں
تھکتا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور اعلیٰ ہے اور طاقتور ہے. یہ جو ہے نا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, اس کے معنی کیا ہے؟ اور اس کی حفاظت کرنے میں وہ نہیں تھکتا. یہ ہے وہ ورڈ جس کی وجہ سے آپ نے یوں کر کے یوں کیا, حفاظت کر رہا ہے میرے گھر کی. اب میں نے آیت الکرسی پڑھ لی, وہ بات کر رہا ہے اپنی پوری کرسی اور پوری آسمان تک, یعنی آسمان اور زمین تک اس کی وسعت ہے. اس پوری حفاظت کے اندر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو مار رہا ہے وہ اللہ, ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو زلزلے میں مار رہا ہے اللہ, ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو عذاب میں مار رہا ہے. روزانہ ہر لمحے ہر سیکنڈ آدمی مر رہے ہیں, حفاظت کر رہا ہے وہ. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا بھی صحیح بات ہے, آپ اللہ تعالیٰ تو حفاظت کر رہا ہے, اس کی حفاظت میں تو سب ہو رہا ہی ہے, اس کی حفاظت میں ڈاکے پڑ رہے ہیں. یہ سمجھیں آپ, جتنا دنیا میں کرپشن ہو رہا ہے وہ اس کے ول سے ہو رہا ہے, اس کے لیے اجازت دی ہے شیطان کو گمراہ کر. تو شیطان خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میجورٹی میں شیطان میجورٹی میں لوگ گمراہ کرے گا. تو وہ وہی ہو رہا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. مگر اس کا کانسیپٹ پہلے سمجھ جائیں نا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اپنے دماغ سے مت سوچیں, ہم نے اللہ تعالیٰ کو خود اپنے دماغ سے سوچ رکھا ہوا ہے کہ اگر لوگ کہتے ہیں ابھی اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب اتنی اچھی اور صاف اور اچھی بیان کر رہی ہے تو سارے لوگ ایمان لیے. میں نے کہا اللہ کے قانون نہیں ہے ایسا. اللہ کی کتاب میں تمام زمانے میں, ہر زمانے میں ایمان والے ہمیشہ قلیل ہیں, اور تقریباً ہر پیغمبر کو جھوٹا کہا. یہ قانون ہے اللہ کا, اس کو چینج نہیں کر سکتے, کیونکہ انسان اتنا جھوٹ سنتا ہے, اتنا جھوٹی باتیں کرتا ہے, اتنا دھوکہ دیتا ہے کہ جب اللہ کی آیات اور سچائی سامنے آتی ہے اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں لوگ. نیکسٹ پڑھیں, یہ ہے سورہ الحشر 59, اس کی 22 اور 23 آیت. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ وہی ہے, سوائے اس کے کوئی الہ خدا نہیں, غیب کا اور گواہی کا جاننے والا اور مہربانی کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. اللہ وہی ہے, سوائے اس کے کوئی خدا نہیں, مالک ہے, مقدس ہے, سلامتی والا ہے, مومن ہے, نگرانی کرنے والا ہے, طاقتور ہے, جبر کرنے والا ہے, تکبر کرنے والا ہے. اللہ پاک ہے اس کے بارے میں جو وہ شرک کرتے ہیں. اب یہ پہلے بتائیے کس نے کہا, یعنی اس رول امین نے اللہ کے بارے میں ہمیں اس کے نام سے انٹروڈیوس کرایا. پھر کہتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ وہی ہے جو تخلیق کرنے والا ہے, بری الزمہ کرنے والا, تصویر بنانے والا, صورت بنانے والا, تصویر بنانے والا. اس کے لیے خوبصورت نام ہے, وہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کے لیے تسبیح کرتے ہیں, اور وہی طاقتور حکمت والا ہے. اب یہ دیکھیں, خالق, تخلیق کرنے والا, یہ ہمیشہ جو کریشن ہو رہی ہے, گیلیکسیز, یونیورسز ہیں, یونیورس بہت ساری ہیں, سب کا خالق وہی ہے. چھوٹے سے چھوٹا اور بڑی سے بڑی چیز کا خالق, کریٹر وہی ہے. ہم اگر کوئی چیز بنا رہے ہیں تو ہم بھی کریٹر ہیں, لیکن لامحدود نہیں ہیں, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ وہ کر رہا ہے. اور بری الذمہ کرنے والا, یعنی جن چیزوں میں گناہ کر لیا یا غلطی کر لی اس سے بری الذمہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. مصور کسے کہتے ہیں؟ تصویر بنانا. تو اللہ تعالیٰ اگر مصور ہے تو ہم بھی مصور ہیں, مگر ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ سے مقابلہ نہیں کر رہے کہ اگر تصویر بنائی تو کہنا جان ڈالو. یہ کیسی بیکار سی بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو شان نظر آ جائے گی, اللہ کی پہچان. فرسٹ پرسن سپیچ میں اللہ نے بے پناہ آیتیں ایسی ہیں جو کہتا ہے ہم ایسا کر رہے ہیں جو انسان نہیں کر سکتا. سورہ الانبیاء 21:30 آیت, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون.
کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں شگافتہ کر دیا، پھاڑ دیا، اور ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے بنایا، بس کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اب یہ دیکھیے، اگر یہ دیکھیں، یہ چند الفاظ کی ایک آیت ہے، اور یقین کریں اس آیت میں اتنی بڑی ڈیپ بات ہے کہ صدیاں لگی اس کو پیت کو پہچاننے کے لیے، صدیاں، 100,000 آف سینچریز، کہ آج سائنس نے جب سے دنیا بنی ہے یا واپس ریپیٹ ہوئی ہے، اللہ جانتا ہے کب سے بنی ہے، اس نتیجے کو جو یہاں لکھتا ہے، کیا جو کافر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان پہلے جڑے ہوئے تھے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات، آسمان 7 اور زمین جڑے ہوئے تھے، کانتا رتقا ففتقناہما، پھر ہم نے اس کو شگافتہ کر دیا، پھاڑ دیا۔ یہ انفارمیشن جو ہے آج ہزاروں میتھمیٹیشنز، ہزاروں فزیشنز، ہزاروں سائنٹسٹ، ہزاروں لاکھوں صدیاں، ہزاروں ریسرچ کے بعد نتیجے پہ پہنچے، بگ بینگ کر کے سنا آپ نے شاید، بگ بینگ، وہ کہتے ہیں بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس کے بعد آسمان اور زمین اور ستارے سب بن گئے۔ ابھی وہ چل رہی ہے ریسرچ، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ چند الفاظ میں اللہ نے کہہ دیا ہم نے ایسا کر دیا، یعنی اس کو شگافتہ کر دیا، الگ کر دیا۔ اور یہ بے وقوف سائنٹسٹ کو اللہ انہی سے کو مخاطب ہے، کافر لوگوں کو کہہ رہی ہے، کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں نہیں دیکھتے کہ آسمان زمین ایک تھا، پھر ہم نے کر دیا؟ کیوں میں کہہ رہا ہوں انہیں بے وقوف؟ کیونکہ سائنس دا ایک بیسک پرنسپل یہ، ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ بگ بینگ تو کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ زمین آسمان ایک تھا، ایک دھماکہ ہوا، کس نے کیا؟ پوری دنیا کی کتابوں میں نکل جائیں آپ، سائنٹسٹ کا پاس وہ ایکشن لاؤ کس نے کیا۔ اس لیے میں سائنسداں کو بے وقوف کہہ رہا ہوں، یہاں کہہ رہا ہے ہم نے کیا، یہ ایکشن اس کا ہم نے کر دیا۔ اور ذرا دوسرا دیکھیے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے بنایا۔ دنیا دیکھیں، آپ کو پتہ ہے دنیا کتنی بڑی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں دنیا کو، اگر آپ چاند پہ جا کے انہوں نے تصویر کھینچی تو 3/4 ورلڈ جو ہے پانی ہے، 3/4 حصہ پانی ہے، ہمارے اندر 3/4 حصہ پانی ہے، ہر جاندار کے اندر پانی ہے۔ تو یہ اللہ نے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم نے بنا دیا۔ تو اس میں اتنی سی بات ہے، مگر اس کو پہنچنے کے لیے، پروف کرنے کے لیے کہ غلط بات ہے، آپ لائیں سائنٹسٹ ریسرچ کرتے جائیں، ہر شے کے اندر اللہ کہہ رہا ہے پانی ہے، وہ آپ کو رزلٹ نکل آئے گا۔ یہ بات ایسی، افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے، اس کے ایکشنز جو عمل ہیں، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کرنے کی، اور نہ کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، وہ کہتا ہے ایسا ہو گیا دھماکہ۔ سورہ قاف اس کی 6 آیت، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا وہ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور ہم نے اسے کیسے زینت دی، اور یہ کہ اس پہ کوئی خلا نہیں ہے، سوراخ نہیں ہے۔ یعنی یہ بتایا کہ آسمان کو جب آپ دیکھ، اللہ کہے تم دیکھو آسمان کو، تو اس میں کہیں گیپ نظر نہیں آئے گا، یہ دڑاڑ یا بیچ میں کوئی سوراخ نظر آ جائے، گیپ نظر، بالکل اسٹریٹ، کوئی اس پہ وہ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان کے تمہارے اوپر آسمان بنائے، کیسے ہم نے بنایا، اس کو خوشنما بنایا ہوا ہے، اور اس کے درمیان میں کوئی گیپس نہیں ہے، کوئی بیچ میں سوراخ نہیں ہے، بالکل اسٹریٹ ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں تو چھت میں سوراخ نہیں ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، اس کی ڈیزائننگ میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، صدیوں سے ہے، صدیوں سے رہے گا، وہ ایسے کا ویسے ہی رہے گا۔ اب تھوڑا سا اس کے ساتھ آسمان کا زمین کا بھی ذکر آیا، اس کے بعد آیت میں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اور اس میں اور اونچے پہاڑ لنگر انداز نصب کر دیے، اور اس میں ہر قسم کے خوشنما نباتات جوڑے اگائے۔ اب دیکھیے آسمان کے ساتھ اب زمین کا تھوڑا ذکر آتا ہے۔ ایک تو زمین کو کہہ دیا ہم نے، اس کو پھیلا دیا، اور اس میں ہم نے، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو کہہ رہا ہے ایسے پھنسے ہوئے ہیں، روک رکھا ہے، تو اس کو ایک جگہ لکھا ہے اس کو
ویج کی طرح بناتے ہیں تاکہ وہ مٹی میں جا کے پھنس جائیں، تاکہ وہ جب ہلے نہیں پہاڑ. تو یہ بتائیں اللہ نے وہاں پر دیکھی کتنا زبردست لفظ استعمال کیا اینکر کا. اینکر کی طرح پہاڑوں کو روکنے کا ہم نے نصب کر دیے، اور اس میں ہر قسم کے نباتات. اب زمین پہ کیا کیا، ایک تو بتا دیں زمین پھیلی ہوئی ہے اور اس میں لنگر پڑے ہوئے ہیں، پہاڑ جو لنگر کا استعمال کر رہے ہیں وہ ہل نہیں سکتے، اور اس میں اگائے بہت سارے ہم نے خوشنما نباتات. اب یہ زمین پہ تقریباً سب چیز آ گئی جو زمین کے بارے بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے آگے آیت میں سورہ الحج 22 اس کی 5 آیت، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء إلی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد إلی ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اے وہ لوگوں جو اگر تمہیں دوبارہ اٹھانے جانے پہ شک ہے، بس بے شک ہم نے تم کو مٹی سے تخلیق کیا، پھر نطفہ سے، پھر جھونک سے، پھر لوتھڑے سے، پھر مکمل صورت میں یا نامکمل صورت میں، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں جنہیں ہم چاہیں ایک معینہ مدت کے لیے رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں تاکہ پھر تم اپنی شدت کی عمر کو پہنچ سکو، اور تم میں سے کوئی وفات دی جاتی ہے اور تم میں سے کوئی کمزور عمر کی طرف لوٹائے دیے جاتے ہیں، اسی طرح کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتے. اور تو زمین کو مردہ دیکھتا ہے، بس ہم نے اس کے اوپر پانی نازل کیا، وہ حرکت میں آئی اور ابھرتی ہے اور ہر خوبصورت جوڑے کی نباتات اگاتی ہے. اچھا اب اور سے ہم دوبارہ اس کو فریز بائی فریز دیکھیں گے تو آپ کو پہلے تو پتہ چلے گا یہ کون بول رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے. اے وہ لوگوں اگر تمہیں دوبارہ اٹھانے میں جانے میں شک ہے، بس بے شک ہم نے تم کو مٹی سے تخلیق کیا. یہ جو ہے نا ہم نے تم کو مٹی سے تخلیق کیا، یہ انسان نہیں کہہ سکتا. یہ جو سپیچ ہے نا یہ آپ کو واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہے. جس سے میری بات چیت ہوئی ہے اس کو جب میں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، سیکنڈز میں بول دیا اس نے اللہ، لیس دین اے سیکنڈ. پھر نطفے سے، پھر جونک سے، پھر لوتھڑے سے، پھر مکمل صورت میں یا نامکمل صورت، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں. کیا واضح کر دیں؟ جسے ہم چاہتے ایک معینہ مدت کے لیے رحموں میں ٹھہراتے ہیں. اب رحموں میں کوئی ایگزیکٹ فکس ٹائم تھوڑی ہے، کوئی ابھی زیادہ ہے چھوٹا، وہ مدت وہ پوری کرتا ہے. پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں تاکہ پھر تم اپنی شدت کی عمر کو پہنچ سکو، اور پھر تم میں سے کسی کو وفات ہو جاتی ہے اور تم میں سے کوئی کمزور عمر کی طرف لوٹا دی جاتے ہو، بوڑھے ہو جاتے تھے، کمزور ہو جاتے، اور کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتے، تو زندگی گزار رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہے. پھر تو دیکھتا ہے مردہ زمین تھی، اس کو بھی ہم اسے پانی نازل کرتے ہو، پھر وہ حرکت میں آتی ہے، وہ ابھرتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو شان نظر آ جائے گی، اللہ کی پہچان. فرسٹ پرسن سپیچ میں اللہ نے بے پناہ آیتیں ایسی ہیں جو کہتا ہے ہم ایسا کر رہے ہیں جو انسان نہیں کر سکتا. ایک اور البقرہ 2 کے اندر 23 کے اندر کہتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم اس میں سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا شک میں ہو، بس اس کی مثل کی صورت کے ساتھ آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں کو پکار لو اگر تم سچے ہو. پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، بس اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے قرآن تو میں نے بتایا بہت سا، اب ایک صورت ہو گئی. سب سے صورت کتنی چھوٹی کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں، اس میں 3 4 الفاظ ہیں، 6 3 اور 12 کچھ قسم کے الفاظ ہیں ٹوٹل.
تو صورت لے لیں. تو یہاں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم کو شک ہو رہا ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, بس تم آؤ اس کی مثل کی صورت کے ساتھ. اب صورت جو ہے چھوٹی ہو گئی. اب صورت تو سمجھ میں آ رہا ہے, 114 صورتیں, اس میں ایک صورت آ گئی, اور چھوٹی چھوٹی صورت جو ہے وہ تین آیت کی ہے. لیکن یہاں پر غور کریں کہ یہاں پھر جملہ ہے ہم نے اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا ہے, تم اس کی مثل کی صورت کے ساتھ آ جاؤ. تو ہر زمانے میں آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جملہ کیا ہے, اگر تمہیں شک ہو رہا ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں, تو وہی آگے دیکھیے یہ کون نازل کر رہا ہے؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے انسان کے جیسے میں کہوں ہم نازل کر رہے ہیں اس کی صورت کے ساتھ آیا, استغفر اللہ, کوئی کہہ سکتا آدمی؟ تو وہی آگے دیکھیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہو رہا ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں. یہ جو ہم ہے فرسٹ پرسن کہ ہم نے نازل کیا ہے, مطلب انسان نہیں کہہ سکتا یہ بات ان ادر ورڈز. تو جبھی تو کہہ رہے ہیں ہم نے جو نازل کیا اپنے باپ, تم بھی اس مثل کی صورت کے ساتھ آ جاؤ. تو کیوں نہیں آ سکتے تم؟ کیونکہ تم اللہ کی طرح بات نہیں کر سکتے. اور کہتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تم اگر لکھنا چاہتے ہو تو لکھ کے دکھاؤ, اس طرح کے اللہ کی طرح لکھ کے دکھاؤ. تو آگے لکھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تم نہیں کر سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, اور پھر ڈرو اس آگ سے, یہ بچو اس آگ سے جو تیار کے انسان اور پتھروں کے لیے, اعدت وقودها الناس والحجارہ, جو ایندھن ہے انسانوں کے لیے اور پتھروں کے لیے تیار کیے کافروں کے لیے. اب اندازہ کریں آپ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو کہا تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے, پھر بچو اس آگ سے جو اللہ نے ایندھن کے طور پہ تیار کر رکھی ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ آدمی کو یہ اگر ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو وہ کرے. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ سمجھیے, یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بتایا کہ انسان جو ہے وہ ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا, کیونکہ انسان میں اور اللہ میں فرق ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کریٹڈ بینگ ہے, وہ خالق کے طور پہ بات نہیں کر سکتا. خالق کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا اور ہم نے ویسا کیا اور ہم نے تم پہ نازل کیا, اگر تم اس پہ شک میں مبتلا ہو, تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں.